بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور گزشتہ روز سے 3 خبروں نے ہلچل مچائی ہوئی ہے اور حکومت کی سانس پھولی ہوئی ہے۔ ایک خبر تو خان نے تحریک کا اعلان کر دیا کہ 5 اگست سے تحریک شروع ہے۔ دوسری خبر، خان کے دونوں بیٹوں قاسم اور سلمان نے پاکستان آنے کا اعلان کر دیا۔ اور تیسری خبر، 27 یوٹیوبر کے چینل بند کرنے کے لیے ایک مجسٹریٹ صاحب نے فیصلہ دے دیا۔ یک طرفہ، نہ کسی کو بلایا، نہ کوئی اعتراض بتایا، نہ کوئی سنا، نہ کوئی، ایسے فیصلہ دے دیا یہ 27 یوٹیوب چینل بند کر دیے جائیں۔ اب ان کو بند کرنے کے لیے تگ و دو شروع ہو گئی ہے، کیسے کرتے ہیں۔ تو میں ان سے جج اپنے مجسٹریٹ صاحب سے نہیں، کروانے والوں سے پوچھتا ہوں کہ اس سے آپ کی نیک نامی ہوگی، آپ کی شہرت میں اضافہ ہوگا۔ پہلے ہماری عدلیہ 140 نمبر کے پتہ نہیں کتنے نمبر پہ پہنچی ہوئی ہے۔ اس طرح کے فیصلے کروا کے جو ساری دنیا میں مذاق بنے، جس کا ساری دنیا کی صحافتی تنظیمیں، آزادی اظہار رائے والے سب مذاق اڑائیں گے، اور پھر بالآخر آپ کو یہ ہائی کورٹ میں جا کے یا کسی اور کورٹ میں فیصلہ واپس لینا پڑے گا۔ تو اس طرح کے فیصلے سوچ سمجھ کے کیا کریں، کیا فائدہ ان کا۔ اچھا، آپ ایک کا یوٹیوب چینل بند کریں گے کہ اس کی آواز نہ پہنچ سکے کسی تک، وہ دوسرے کسی کا یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کے بات کر لے گا، کسی تیسرے کا یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کے بات کر لے گا۔ اور جو آپ بند نہیں کر سکے، شہزاد اکبر، شہباز گل وغیرہ، جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے چینل باہر سے بنے ہیں، ان پہ بیٹھ کے بات کر لے گا۔ یا آپ اپنے مخالف، اس طرح ان میں سے اکثر یوٹیوبر وہ ہیں جو ویل سیٹلڈ ہیں، وہ باہر چلے جائیں گے اور باہر جا کے اپنا یوٹیوب چینل بنا کے پھر وہ سارا کچھ کریں گے۔ تو آپ نے کوئی فائدے کا سودا نہیں کیا، نقصان کا سودا کیا ہے۔ اور جب حکومتیں اس طرح ہلی ہوئی ہوں، پنجابی میں کہتے ہیں کھڑکی ہوئی ہوں، تو پھر وہ اس طرح کے الٹے سیدھے فیصلے کرتی۔ خان صاحب کی رہائی کے لیے بالآخر خان صاحب نے ڈیٹ دے دی کہ 5 اگست کو، بلکہ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں، عمران خان، کہ یہ میری رہائی کے لیے تحریک نہیں ہے، یہ عوام کی آزادی کے لیے تحریک ہے، کہ میں تو جیل میں بیٹھا ہوا اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہوں، اور باہر بیٹھی ہوئی پاکستان کی عوام جو ہے وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ اس غلامی کے خلاف یہ تحریک ہے۔ اور جو ناحق پکڑے ہوئے ہیں، 75 سال کے خواتین و حضرات، بزرگ جیلوں میں بند کیے ہوئے ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں، نہ ان کا کوئی کیس لگتا ہے، نہ کچھ سنتا ہے۔ اگر کبھی کوئی ڈیٹ آ جاتی ہے تو سرکاری وکیل نہیں آتا، کبھی جج نہیں آتا، کبھی، تو ایک مذاق بنا ہوا ہے۔ ان کی رہائی کے لیے خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ تحریک ان کی رہائی کے لیے ہے۔ پاکستانی عوام کو اگر آپ دیکھیں تو آپ اور میں اندازہ نہیں کر سکتے کہ بجلی سے لوگ کس قدر تنگ ہیں، بجلی کے بلوں سے۔ ابھی گجرانوالہ کا ایک واقعہ پچھلے دنوں آپ نے سنا کہ کسی بندے کا میٹر کاٹ کے لے گئے، وہ بل نہیں دے سکا، اس نے بیچارے نے تار لے کے گھر والے ہمسائے سے بجلی چلا لی اور اس پہ بجلی چوری کا مقدمہ بنا دیا۔ باپ کو پکڑ کے لے گئے، اب بیٹا بیچارہ باپ کو چھڑانے کے لیے تگ و دو کرتا رہا۔ 50,000 روپیہ مانگتے تھے، جن کے پاس 6-7 ہزار روپیہ بجلی کا بل ادا کرنے کا نہیں تھا، وہ 50,000 روپیہ کہاں سے دیتے۔ وہ بیٹا، اکلوتا بیٹا تھا، وہ اپنے باپ کی رہائی کا پیسے دے کے انتظام نہیں کر سکا، بالآخر تنگ آ کے خودکشی کر کے وہ مر گیا۔ یہ بجلی کے بلوں کا، لیکن یہ کسی کو سنائی نہیں دے رہا، کسی کو، نہ وزیر اعظم کو، نہ صدر کو، نہ کسی وزیر پانی و بجلی کو، نہ کسی اور طاقتور کو، کسی کو سنائی نہیں دے رہا، دکھائی بھی نہیں دے رہا کہ عوام کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ 200 یونٹ تک بل 2,000 یا 2,500 کے قریب، اور 201 ہو جائے تو 7-8 ہزار کا بل، اور پھر 6 مہینے وہی آئے گا، بے شک 200 سے کم یونٹ آئیں۔ تو اس طرح کا عوام کے ساتھ ظلم میرا خیال ہے شاید پوری دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہوتا۔ اپنی تنخواہیں 600% بڑھا لیں، اپنے ثواب دیدی فنڈ اربوں روپے کر لیے،
अपने तज़ीन व आराइश दफ्तरों में अरबों रुपए अपनी पब्लिसिटी पे, इश्तिहारात पे अरबों रुपए खर्च, टीवी पे इश्तिहार, अखबारों पे इश्तिहार, जो अखबार आप देखे भरे हुए। तो अवाम तो पहले बेहद तंग बैठे हुए हैं। किसान बेचारे, किसानों के साथ जुल्म हुआ, उनकी गंदम नहीं खरीदी, बाहर से अरबों रुपए की गंदम आई। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में आ रहा है कि ये बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। ये बेज़ाब्तगियाँ नहीं हुई, ये अवाम के ख़जाने पे डाका पड़ा है। काश ये जो डाके 1100 अरब, 11 खरब और इतने बड़े बड़े डाके पड़ रहे हैं, इनमें से थोड़ा सा रिलीफ उन गरीब लोगों को दे देते जो बिजली और गैस के बिलों की वजह से मर रहे हैं, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, घर का सामान बेच रहे हैं, बच्चियों के जहेज़ का सामान बेच रहे हैं। तो अवाम इससे भी तंग आए हुए हैं। और उधर पीटीआई के कारकुन अपनी लीडरशिप से तंग आए हुए हैं। लीडरशिप जो है वो जो ऐलान होता है कहीं पतली गली से निकल जाती, या अवाम को आगे करके खुद लैंड क्रूज़र गाड़ियों, एसी गाड़ियों में बैठे रहते हैं या इधर उधर हो जाते हैं। नतीजा दोनों तीनों दफ़ा अवाम बड़ी तादाद में निकले लेकिन नतीजा कोई ना निकला। तो इस दफ़ा खान साहब ने ऐलान किया है कि मैं खुद बराह रास्त तहरीक को लीड करूँगा। किसी ने बात करनी होगी तो मेरे साथ करेगा। अब ना को गंडापुर बेच सकेगा जुलूस को, ना को गौहर, ना को दूसरा, ना को तीसरा। इस तरह की तहरीक का प्रोग्राम बन रहा है। और उस पर ख़बर यह है कि खान साहब के दोनों बेटे बरतानिया से अमेरिका जा रहे हैं और मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाएंगे, शख्सियात से मिलेंगे और मीडिया टॉक करेंगे। जहाँ भी जाएंगे ज़ाहिर है मीडिया वाले उनसे पूछेंगे। तो मीडिया टॉक का तो खान की मकबूलियत का ये आलम है कि पिछली दफ़ा उसके दोनों बेटों ने कोई इंटरव्यू दिया, 20 करोड़ के करीब अवाम ने उसे देखा और अभी तक वो चल रहा है। तो अवाम तो तलाश कर रही है। खान साहब का मौक़िफ़ ये था कि इसे मौरूसी जमात नहीं बनाऊंगा। और वो जिन्होंने उसके लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए, अदालतों के रास्ते भी बंद कर दिए, असम्बलियों के रास्ते भी बंद कर दिए, इंसाफ का कोई दरवाज़ा उसके लिए खुला नहीं रहने दिया, जेल में जो एक आम कैदी के हकूक़ हैं वो भी उसको नहीं दिए, तो उसके बेटे, उसने बेटों को बुलाया नहीं। बेटों ने बाप से पूछा नहीं कि हम आना चाहते हैं। उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया कि जो जुल्म हो रहा है हमारे बाप पे, हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। तो पहली बात तो यह है कि उनकी आवाज़ भी हमारे बड़ों से बर्दाश्त नहीं हो सकेगी। उनको मीडिया कवरेज देगा, वो अमेरिका चले जाएं, वो जर्मनी चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, अरब ममालिक में चले जाएं, जहां भी वो जाएंगे इमरान खान के बेटे हैं। मीडिया उनको कवरेज देगा जो हमारे बड़ों से बर्दाश्त नहीं होगी। और फिर वो पाकिस्तान आ रहे, उन्होंने ऐलान किया कि हम पाकिस्तान आ रहे। तो पाकिस्तान वाले अभी टांगें कांप रही। राना सनाउल्लाह ने रात कहा अगर वो पाकिस्तान आए तो हो सकता हम गिरफ्तार कर लें। राना साहब ये ज़हन में रखें कि आपकी मोहतरमा वज़ीर आला साहबा कहती थी मेरे भाइयों का यहाँ क्या लेना देना, वो तो ब्रिटिश हैं, उनके पास तो ब्रिटिश नेशनलिटी है, यहाँ की अदालतें उन्हें कैसे बुला सकती। तो ये जो दो आ रहे हैं ये भी ब्रिटिश हैं और इनके ताल्लुकात भी हुकूमतों से आप सबको पता है। तो मेरा अंदाज़ा यह है अगर राना साहब ने यहाँ उन्हें गिरफ़्तार किया तो शायद उनके बदले बरतानिया सरकार नवाज शरीफ को और उसके बेटों को वहाँ बरतानिया में गिरफ़्तार कर ले कि यहाँ तो तुम मौज मेला कर रहे हो और वहाँ हमारे बरतानवी शहरियों को गिरफ़्तार कर रहे हो। आना उनका हक है, इसलिए कि उनकी पैदाइश पाकिस्तान की है। मेरा ख्याल है हो सकता है कि उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी होगा, आप उन्हें रोक नहीं सकते। और अगर आप उनको गिरफ्तार करेंगे एयरपोर्ट पे या नहीं आने देंगे तो पूरी दुनिया में आपकी जमहूरियत का तमाशा लगेगा। आप क्या लोगों को बताएंगे कि इनके खिलाफ भी कोई दहशतगर्दी के मुकदमात यहाँ दर्ज थे। तो अभी तो सिर्फ ऐलान हुआ है, कब आएंगे, कब वो अमेरिका जाएंगे, तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। ये भी इनको खबर है कि वो अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका बड़ी बड़ी शख्सियात से उनकी मुलाकात, उनको 5-5, 10-10 दिन वेट नहीं करना पड़ेगा कि बैठे हुए हैं कि साहब बुला लें, चाय पे बुला लें, रोटी पे बुला लें।
ان سے ملاقات بھی ہوگی جس سے وہ چاہیں گے، آپ کو برداشت نہیں ہو سکے گی، آپ کی ٹانگیں پہلے ہی کانپنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا کہ ایسا کام کریں جس سے نیک نامی ہو، آپ کی بھی نیک نامی ہو، مقتدر حلقوں کی بھی نیک نامی ہو۔ اور یہ ہماری اس وقت جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے، یہ خود تو بیکار، نااہل اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہیں ہی صحیح، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بھی بدنامی کروا رہے۔ یہ جرم کرتے خود ہیں، یہ کہتے ہیں انہوں نے کروایا، ہمارا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، ہم تو بے سر و سامان ہیں، بیکار ہیں، ہم تو برائے نام زبردستی عہدوں پہ بٹھائے ہوئے۔ ابھی جو کچھ خواجہ آصف نے کہا، اللہ کی عزت کی قسم، اگر کوئی جرت مند آرمی چیف ہوتا تو پکڑ کے کان سے نہ صرف وزارت سے اتارتا، پکڑ کے جیل میں بند کرتا۔ پاکستان کا سارا بیانیہ اس نے غرق کیا، انڈیا کے بیانیوں کو تقویت دی۔ اس نے کہا یہ دہشت گرد پالنے والا کام تو ہم، یہ گندا کام تو ہم 30 سال سے کر رہے ہیں۔ پاکستان کے بیانیے کا بیڑا غرق کرنے والا کون ہے؟ وزیر دفاع اور مشیر خارجہ 47 پہ بھی ہارا ہوا، 45 پہ بھی ہارا ہوا، یہ دونوں بیٹھ کے تباہی پھیر رہے، پاکستان کے بیانیے کی بھی، اسٹیبلشمنٹ کی بھی، اور اپنی حکومت تو ان کی پہلے ہی زیرو پہ ہے۔ اب لانے والے بھی پریشان ہیں کہ ان سے جان کیسے چھڑائیں۔ تو خدا را میں پھر دوبارہ درخواست کرتا ہوں، میں روز ہی کوئی نہ کوئی درخواست ہی کرتا ہوں کہ اپنے معاملات کو بدلیں، انصاف، عدالتوں میں انصاف ہونے دیں، عدالتوں کو ڈنڈے کے زور پہ نہ چلائیں، میڈیا کو آزادی دیں، اور جو سیاسی کارکن سیاسی جدوجہد کرتے گرفتار ہوئے ہیں ان پہ ناحق پرچے نہ بنائیں اور ظلم نہ کریں۔ اور خان کے سارے کیس تقریباً فارغ ہو گئے، جن 2-3 میں آپ نے انہیں سزا دی ہوئی ہے، اس کی اپیل بھی نہیں لگ رہی سماعت کے لیے کہ یہ ان کو پتہ ہے اس کیس میں ہے کچھ نہیں۔ انصاف کریں، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، ملک کے وقار میں اضافہ ہوگا، عدلیہ کے وقار میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ یہی کچھ کریں گے جو کر رہے ہیں تو اس سے نقصان ہی نقصان ہے، آپ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں اور پورے ملک کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ کریم، یہ کو حکومت ہے کہ جو کسی نوجوان بالکل نووارد جو سیاست میں کبھی ایک قدم بھی جنہوں نے نہیں رکھا، ان کی آمد کی خبر سن کے جس کی ٹانگیں کانپ رہی ہے یہ حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ملک کو جمہوری اور انصاف پر مبنی اصولوں کے مطابق چلانے کی توفیق